جب تک آپ اس شخص کے بارے میں سوچنا نہ چھوڑ دیں وہ آپ کو بھول نہیں پائے گا۔ جب ہم کسی کو دل سے چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک رشتہ نہیں رہتا، وہ ہماری سوچ، ہماری دعا، ہماری خاموشی بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو بھلا دینا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں مانتا، اس کی یادیں ہمیں روز تھوڑی تھوڑی کر کے اندر سے چھوتی ہیں، کبھی کسی خوشبو کی صورت میں، کبھی کسی گانے کی دھن میں، اور کبھی کسی خواب کے راستے۔ یہ وہ احساس ہوتا ہے جو لفظوں سے بالاتر ہے، اور یہی احساس اسے بھی چھوتا ہے۔ وہ شخص چاہے آپ سے دور چلا گیا ہو، وہ آپ کی آنکھوں میں نہیں مگر آپ کی دعاؤں میں، آپ کی سانسوں میں اور آپ کے خیالوں میں زندہ رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب دل سے کسی کے لیے سچے جذبات رکھے جائیں تو وہ کائنات میں گم نہیں ہوتے، وہ واپس پلٹتے ہیں، وہ اس شخص کے دل پر دستک دیتے ہیں، کبھی سکوت میں، کبھی تنہائی میں، اور کبھی اس وقت جب وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ اسے بے وجہ آپ کی یاد کیوں آ رہی ہے۔ ہم جتنا کسی کو سوچتے ہیں اتنا ہی وہ ہماری روح میں اترتا ہے، اور روح کا لمس کبھی مٹتا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص وقت کے ساتھ آگے بڑھ چکا ہو، مگر آپ کی محبت اس کے اندر کسی خاموش کونے میں آج بھی موجود ہو۔ شاید وہ اسے تسلیم نہ کرے، مگر وہ یاد، وہ کشش، وہ خلش اسے آپ سے جوڑے رکھتی ہے۔ تو اگر آپ آج بھی کسی کو سچے دل سے یاد کرتے ہیں، اسے چاہا ہے بے غرض، تو یقین رکھیے وہ چاہ کر بھی آپ کو مکمل طور پر کبھی نہیں بھول پائے گا، کیونکہ ایسے سچے جذبے چاہے زبان سے ادا نہ ہوں، دل سے نکل کر دل تک پہنچ ہی جاتے ہیں، اور یہی سچ ہے، یہی رشتہ ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ پہلی وجہ، جذبات کی طاقت۔ محسوسات لفظوں سے آگے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دل سے چاہتے ہیں تو ہمارے جذبات صرف خیال نہیں ہوتے بلکہ طاقتور توانائی ہوتی ہے۔ اگر یہ احساس سچے ہوں تو وہ شخص اسے محسوس ضرور کرتا ہے، کبھی خواب میں، کبھی تنہائی میں، کبھی کسی خاموشی میں۔ جیسے ایک ماں بچے کو محسوس کر لیتی ہے، ویسے ہی سچی محبت میں بھی جذبات نظر نہ آتے ہوئے بھی محسوس ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ، وائبس اور روحانی تعلق۔ جو دل سے جڑا ہو وہ فاصلے نہیں مانتا۔ انسانی رشتے اکثر زبان یا لمبی بات چیت پر نہیں چلتے بلکہ ایک انجانی وائب پر۔ جب آپ کسی کو مسلسل یاد کرتے ہیں تو آپ کی توانائی اس شخص کی روح سے ٹکرا جاتی ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی دور ہو، کچھ نہ کچھ ضرور محسوس کرتا ہے۔ اس کے دل میں اچانک بے چینی، کسی خاص لمحے کی یاد یا آپ کے نام کا خیال، سب آپ کی وائبس کا اثر ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، خاموش رابطہ، ٹیلی پیتھی۔ خاموش دعائیں بھی پہنچتی ہیں۔ سچے رشتوں میں ایک ایسا رابطہ ہوتا ہے جسے الفاظ کی ضرورت نہیں۔ جب آپ دل سے کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے، جب وہ اکیلا ہو یا دکھی۔ بعض اوقات ہم بے وجہ کسی کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں اور اسی وقت وہ بھی ہمیں محسوس کرتا ہے۔ یہی ہوتی ہے خاموش گفتگو۔ چوتھی وجہ، کشش کا قانون۔ جسے سچے دل سے چاہا جائے وہ واپس پلٹتا ہے۔ کائنات میں ایک قانون ہے، جو جذبہ آپ بھیجتے ہیں وہی واپس آتا ہے۔ اگر آپ دل سے کسی کی یاد میں ڈوبے رہیں تو آپ کی سوچیں، آپ کی توانائی اس تک واپس لوٹتی ہے۔ ممکن ہے وہ شخص اچانک آپ کا خواب دیکھے یا کسی چیز سے آپ کی یاد آ جائے۔ یہ کشش کا قانون ہے جو دلوں کو ملاتا ہے۔ پانچویں وجہ، دل کا رشتہ۔ رشتے قربت سے نہیں، احساس سے بنتے ہیں۔
جب تک دل میں کوئی جگہ بنائے ہوئے ہو وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو وہ شخص آپ کے اندر زندہ رہتا ہے، اور اکثر وہ خود بھی لاشعوری طور پر اس احساس کو محسوس کرتا ہے۔ رشتے صرف ساتھ بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ وہ یادیں ہیں جو وقت کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوتی۔ چھٹی وجہ ذہنی موجودگی۔ یادیں جب وقت کے ساتھ ذہن میں رچ بس جاتی ہیں۔ جب آپ کسی کو بار بار سوچتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن کے کونے میں بس جاتا ہے۔ یہی ذہنی موجودگی کبھی نہ کبھی اس شخص کے لاشعور میں بھی جگہ بنا لیتی ہے۔ کوئی بات، خوشبو، نغمہ یا جگہ اچانک اسے آپ کی یاد دلا سکتی ہے۔ 7ویں وجہ، یادوں کا رشتہ۔ یاد وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کسی کی یاد کو جتنا سینچتے ہیں اتنا وہ شخص آپ کے جذبات میں گہرا ہوتا جاتا ہے، اور اگر وہ شخص بھی آپ کے قریب رہا ہو تو وہ یادیں اس کے دل میں بھی باقی رہتی ہیں۔ شاید وہ بھولنے کی کوشش کرے مگر دل کے کسی کونے میں آپ کی جگہ بنی رہتی ہے۔ 8ویں وجہ، سچے جذبات کبھی بے اثر نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا دل صاف ہو، جذبات سچے ہوں، تو چاہے وہ شخص آپ سے دور ہو، وقت کے ساتھ وہ جذبہ اس کے دل پر اثر ضرور ڈالتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے جلدی احساس نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی محبت کتنی گہری تھی۔ 9ویں وجہ، اندر کی آواز۔ دل جو کہتا ہے وہ کائنات سنتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموش سوچ، بے لفظ دعا یا اندرونی درد اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ کائنات کے ذریعے اس شخص تک پہنچتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص خود نہ سمجھے، مگر وہ بے چینی، وہ خلش آپ کی خاموش پکار ہوتی ہے۔ 10ویں وجہ، درد کا اثر۔ درد یاد دلاتا ہے کہ کوئی تھا جو خلوص سے چاہتا تھا۔ اگر آپ کو کسی نے دکھ دیا اور آپ اب بھی اسے یاد کرتے ہیں تو وہ درد ایک آئینہ ہے جو اس کو اس کی خامیاں اور آپ کی وفا دکھاتا ہے۔ ایک دن وہ ضرور سوچے گا کہ جسے میں نے چھوڑ دیا اس نے آج بھی مجھے یاد رکھا۔ 11ویں وجہ، وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وقت میں الجھ جاتے ہیں مگر وقت گزرنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ کون ان کے ساتھ تھا اور کس نے خلوص دیا۔ آپ کا خیال ان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی گونجتا ہے اور وہ پلٹ کر آپ کی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ 12ویں وجہ، لاشعوری کشش۔ جذباتی تاریں کبھی نہیں ٹوٹتی۔ آپ کی محبت، یاد اور سوچ ایک خاموش کشش ہوتی ہے جو اس کے دل کو بے ساختہ آپ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ جیسے ہوا کی خوشبو محسوس ہوتی ہے ویسے ہی آپ کا جذبہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ 13ویں وجہ، سچی محبت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جو جذبہ دل سے ہو وہ کائنات کے ذرے ذرے میں جذب ہو جاتا ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایک دن کسی موڑ پر، کسی تنہائی میں اسے ضرور یاد آتا ہے کہ کوئی تھا جو بے لوث چاہتا تھا۔ 14ویں وجہ، خاموش یادیں۔ خاموشی اکثر چیخ بن جاتی ہیں۔ آپ کچھ نہیں کہتے مگر روز اسے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ وہ خاموشی ایک دن شور بن کر اس کے دل میں اترتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا واقعی وہ آج بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ 15ویں وجہ، قسمت اور جذبات کا ملاپ۔ اگر احساس زندہ ہو تو راستے بھی بنتے ہیں۔ جب تک آپ کے جذبات سچے ہوں وہ شخص آپ کو مکمل طور پر بھول نہیں پاتا۔ قسمت کبھی نہ کبھی آپ کے جذبوں کا صلہ دیتی ہے اور شاید ایک دن وہ پلٹتے ہیں، یا صرف اپنے دل میں ہی صحیح آپ کو یاد کرے، کیونکہ آپ نے اسے دل سے کبھی جانے نہیں دیا۔ محبت، یاد، وفا اور خلوص، یہ وہ جذبے ہیں جو چاہے الفاظ میں نہ ہوں
پھر بھی دوسرے دلوں پر اثر کرتے ہیں، اور جب تک آپ کسی کو دل سے یاد کرتے رہیں وہ آپ کے وجود سے پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتا۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔